برادران اسلام اور حاضرین مجلس، پردہ نشین خاتون اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسن منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی مکرم رسول ذی محتشم صاحب عرب و عجم اللہ کے حبیب کائنات کے نبی جو ہے ایمان والوں کے جان سے زیادہ غریب، رب کے پیارے، دونوں جہاں کے راز گزارے، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، ہم غریبوں کے دلوں کے سہارے، کشتی امت کے دھرونہارے، اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے، پل صراط پر رب حبی امتی کی صدائے لگانے والے، تم بڑے خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں مل کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ پڑھے آواز درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم حسین کے معاونین اور منتظمین کو کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد پاک کا انعقاد بنایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان تمام حضرات کے نیک جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ ایزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہیں خود کہا ہے حسین تیرا حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا وہ خشکیوں کا سمندر کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا میں ہوتی خدا کے گھر میں اذان ہوتی، اور ہند کے حسان ہم سنیت کے جان محافظ ایمان مترجم القرآن صاحب کنز ایمان عشق و محبت کے امام بریلی کے امام امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسن حسین کی، صحرا ہے کلی جس میں حسن انسانی ملت اسلامیہ۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں اور ان کے نواسے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نعرہ بلند کیا جائے، پورا کلمہ میرے نعرے کا جواب دے، الحسن والحسین، بولے الحسن والحسین۔ میں اس لیے دو نام کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آمنہ کے داد نے فرمایا ہے شہزادوں کو پکارا ہے، اس لیے ہم سنیوں کا نعرہ ہونا چاہیے الحسن والحسین۔ ہم بھی امام حسین کو حسن سے عدد نہیں کریں گے اور امام حسن کو حسین سے عدد نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ انسانی ملت اسلامیہ، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان
تمام لوگوں میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس لیے کہ آپ جیسی تکلیفیں، آپ جیسی مصیبتیں کسی اور شہداء نے نہیں اٹھائی۔ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں آپ کے تمام رفقا، تمام عزیز و اقارب، تمام اہل و عیال بھی بھوکے پیاسے تھے، اور چھوٹے بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے۔ یہ آپ کے لیے اور مصیبت کی بات تھی اور تکلیف کی بات تھی، اس لیے کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی نظروں کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے اولادوں کی، خاص کر چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس سے پاگل بنا دیتا ہے۔ اب غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پانی موجود نہ ہو تو پھر صبر کرنے میں اتنی دشواری نہیں ہوتی، لیکن پانی موجود ہو، نہر جاری ہو، اور صرف آپ کے لیے، آپ کے تمام اہل و عیال کے لیے، آپ کے تمام عزیز و اقارب کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہو، تو یہ اور مصیبت کی بات ہے، یہ اور تکلیف کی بات ہے۔ نہر جاری ہو اور اس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہو، ہر کوئی سیلاب ہو، یہاں تک کہ جانور بھی نہر سے سیلاب ہو رہا ہو، لیکن پانی بند ہے تو صرف آپ کے لیے، پانی بند ہے تو صرف آپ کے اہل و عیال کے لیے۔ ٹھیک یہی نقشہ تھا میدان کربلا میں، نہر مراد جاری ہے، ہر کوئی پانی سے سیلاب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی سیلاب ہو رہے ہیں، لیکن پانی بند تھا حضرت امام حسین کے لیے، پانی بند تھا حضرت امام حسین کے تمام رفقا کے لیے، پانی بند تھا حضرت امام حسین کے تمام رشتہ داروں کے لیے۔ اسی لیے تو شاعر پکار کر کہتا ہے، کشنا لبوں میں ہو نہ رکھے فرات میں، کشنا لبوں میں ہو نہ رکھے فرات میں، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ واہ تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ بہت بڑی جانی ملت کی سلامیاں جو رخ ہے کربلا کا۔ پہلا رخ یہ کہ نبی کی ولادت سے پہلے نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، نبی کی ولادت سے پہلے نبی کی نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، اور امام حسین کی ولادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کا اعلان ہوا۔ دنیا مقتل میں جانے کو تیار نہیں ہے، مقتل یعنی قتل کی جگہ، جسے معلوم ہے میں وہاں جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، کبھی وہاں نہیں جائے گا۔ دنیا مقتل میں جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن حسین اس عزم اور اس حوصلے کا نام ہے، مقتل کی مٹی بھی دے کے لیے، مقتل بھی دے کے لیے، لیکن بزدل کی طرح میدان سے کچھ دکھا کر ہٹے نہیں، بلکہ حسین مقتل میں موت کو آواز دے رہے ہیں، مقتل میں موت کو سزا دے رہے ہیں، اور زندگی امام حسین کے رہنے کا جواب کر رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ کربلا کیا ہے، امام حسین کون ہے۔ عام طور سے کچھ پڑھے لکھے ڈگری داری ہولڈر مولوی تاریخ کو بڑی عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے تھے۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، امام حسین کربلا میں جنگ و جدال کے لیے گئے تھے، امام حسین کربلا میں تخت و تاج کے لیے گئے تھے، امام حسین کربلا میں مال و دولت کے لیے گئے تھے۔ ارشد رضا تاریخ کے چند نمونے آپ کے بیچ رکھ دے گا، فیصلہ آپ کو اپنی ایمان کی آواز میں کر لینا ہوگا۔ بتائیں اگر امام حسین کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے گئے ہوتے تو یزید امام حسین کی بارگاہ میں ٹھیک کیوں مانگ رہا تھا؟ اگر حسین
لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو فطرت یہ کہتی ہے کہ لڑائی کے میدان میں عورتیں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا ہے. جب آپ کہیں جائیں اور اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لڑنے نہیں بلکہ مہمان بننے جا رہے ہیں. امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, حکومت کے لیے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے کے لیے گئے ہوتے, اگر حسین جنگ و جدال کے لیے گئے ہوتے تو 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ساتھ نہیں جاتے. اگر حسین لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو بیمار زین العابدین ساتھ نہیں جاتے. اگر حسین جنگ و جدال کے لیے گئے ہوتے, اگر حسین لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو سیدہ رقیہ و سکینہ ساتھ نہیں جاتی. اگر حسین لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو حضرت زینب ساتھ نہیں جاتی. گویا امام حسین یہ پوزیشن کلیئر کیے جا رہے ہیں, یہ دور کلیئر کیے جا رہے ہیں کہ حسین حکومت کا محتاج نہیں ہے, حسین لڑنے کے لیے آیا نہیں ہے, حسین مال دولت کا محتاج نہیں ہے, حسین ثروت کا محتاج نہیں ہے, بلکہ حسین اگر ذمہ پر اتر جائے تو عید کا جو ہے جنت سے لے کر کے آئے. حسین اگر ذمہ پر اتر جائے تو ہندی کا بھی اپنا بچہ لے کر کے, ہندی اپنا بچہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. ارے حسین تو وہ ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. ارے حسین تو وہ ہے جسے آمینہ کے لال نے, مائی کا پروردگار نے اپنے دستے مبارک سے پورے دین کی امانت امام حسین کے حوالے کر دی ہے. جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو اسے کبھی دولت کی لالچ ہوگی نہیں, اسے کبھی حکومت کی لالچ ہوگی کبھی نہیں. آئیے چلیے چلتے ہیں کے راجا, پوری دنیا کے راجا, 90 دار کو کرنا پڑھانے والا عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں میں نے ہند کے راجا کی چوکھٹ کو چون کر کے عرض کیا ہے تیرے خواجہ آپ ہی بتا دیجئے کہ حسین کیا ہے, اور آپ ہی بتا دیجئے کہ حسین کا منصب کیا ہے, اور آپ ہی بتا دیجئے کہ حسین کی ذات کیا ہے. میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں اے نادان, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حسین کی شان کیا ہے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حسین کی ذات کیا ہے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ حسین کا منصب کیا ہے. تو سن, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار دست یزید حقہ کے بنائے است حسین, شاہ است حسین, اے حسین تم ہی شاہ ہو, بادشاہ است حسین, اے حسین تم ہی بادشاہ ہو, دین است حسین, اے حسین تم ہی دین ہو, دین پناہ است حسین, اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو. لیکن اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, آدمی ایک ہے, منصب دو ہے, آدمی ایک ہے, منزل دو ہے, ایک دین ہے, دوسرا دین کی پناہ ہے, اور امام حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. اے میرے غریب نواز, بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آدمی ایک ہے, منزل دو ہے, آدمی ایک ہے, منصب دو ہے, امام حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. یہ کیسے ممکن؟ اے میرے غریب نواز, آپ ہمیں سمجھا دیجئے. چلیے مانتے ہیں ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا, ایمان نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان دینے کا, ایمان نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے کا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ امام حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. لیکن اے میرے غریب نواز, ذرا اتنا سمجھا دیجیے, اتنا بتا دیجیے کہ امام حسین کہاں تھے تو دین تھے, اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے. تب میرے آقا غریب نواز فرماتے ہیں اے دادا سن, امام حسین نبی کی گود میں تھے تو دین تھے, نبی کی کندھے مبارک پر تھے تو دین تھے, نبی کے پشت پر تھے تو دین تھے, علی کی گود میں تھے تو دین تھے, علی کی چادر میں تھے تو دین تھے, فاطمہ کی آنچل میں تھے تو دین تھے, مدینے کی گلیوں میں تھے تو
دن تھے، مدینے کی گلیوں میں تھے تو دن تھے، مدینے میں تھے تو دن تھے، مدینے سے مکہ گئے تو دن تھے، بیت حرم میں تو دن تھے، طواف کعبہ کیے تو دن تھے، اب تک حسین دن تھے. ابھی آپ سماعت کرتے جائیے گا، اب تک امام حسین دن ہے. مکے سے کوفہ چلے دن ہے، کوفہ پہنچے دن ہے، خیمے نصب کیے دن ہے، سر پہ دامن مصطفیٰ کا امامہ باندھا تو دن ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو دیا تو دن ہے، سوار ہوئے تو دن ہے، چوٹ لگی تو دن ہے، خندق لگا تو دن ہے، بھارے لگے تو دن ہے. اب تک حسین دن ہے. غور سے سماعت کرتے جائیے گا، چوٹ لگی تو دن ہے، بھارے لگی تو دن ہے، چوٹ لگی تو دن ہے، خندق لگا تو دن ہے. اب امام حسین نے وضو فرمایا، وضو کیے تو دن ہے، نیت کی تو دن ہے، نیت باندھی تو دن ہے، قرآن کی تلاوت کی تو دن ہے. رکوع میں آئے تو دن ہے، سجدے میں آئے تو دن. لیکن جیسے ہی آقا حسین نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھا اور شمال کی تلوار امام حسین کے گردن پر چڑھی ہے تو آقا حسین کی راہ بن گئی. بہت خوب. جب امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا ہوا تو صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ کوئی یہودی یہ نہ کہہ دے کہ کربلا کے میدان میں نبی کا دین شہید ہو گیا. کوئی یہودی یہ نہ کہہ دے کہ کربلا کے میدان میں نبی کا دین شہید ہو گیا. اگر کہہ دیتا تو اسی وقت نیزے پہ امام حسین کا چہرہ ہوا تھا، پکار پڑتا ظالموں، نانا کا دین شہید نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کا نواسہ. نانا کا دین شہید نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کا نواسہ شہید ہوا ہے. تو نبی کے دین کو شہید کرنے کا ષڈیانتر رچنے والوں، نبی کے دین کو قتل کرنے کا منصوبہ کرنے والوں، تم دنیا کے جس کونے میں رہو، بھارت کے جس خطے میں رہو، دنیا کے جس کوچے میں رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، اتنی باتیں یاد رکھ لینا کہ کربلا میں زوال پیغمبر چلا ہے تو اکیلے نہیں چلا ہے بلکہ 72 کو لے کر چلا ہے. 72 میں نوجوان بھی ہیں، 72 میں بوڑھے بھی ہیں، 72 میں شیخان بھی ہیں، 72 میں دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے، 72 میں عورتیں بھی ہیں. اور کربلا سے امام حسین نے ہمیں یہی حوصلہ اور ہمت دیا ہے. اے اللہ کی کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے نماز ادا کرنے والوں، اے امام حسین کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے غوث کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے خواجہ کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں. جب نعرہ کے دین کو شہید کرنے کا منصوبہ بنے، جب نعرہ کے دین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنے، تو اتنی باتیں یاد رکھ لینا کہ تم اپنی جوانی پہ نظر مت ڈالنا، تم اپنے بڑھاپے پہ نظر مت ڈالنا، تم اپنے گھر کی طرف مت دیکھنا، تم اپنے عورتوں کی طرف مت دیکھنا، تم اپنے بال بچوں کی طرف مت دیکھنا، بلکہ حسین کی طرح خاندان کا خاندان کٹا دینا اسلام بچائے. زندہ باد، زندہ باد. حسین کی طرح خاندان کا خاندان کٹا دینا، مگر اسلام اس کو بولنے والا حسین نے. ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے. اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار، اسلام کی رگوں میں جو چپتا تھا بار بار، کاٹا تھا نکالا حسین نے. نکالا